ضم ہونے کے لیے تمہارا زندہ رہنا ضروری تو نہیں ہے، کیونکہ ضم تو روح نے ہونا ہے نا، تمہارے جسم نے تو نہیں ہونا ضم ضم تو روح نے ہونا ہے نا، جسم تو ادھر ہی رہ جائے گا، تو جسم کو تو ضم کرنا نہیں ہے نا۔ وہ عکس آتا ہے تو وہ روح اور عکس دونوں مکس ہو جاتے ہیں، جیسے چائے کی پتی، دودھ اور چینی جب مکس ہو کے چائے بن جاتی ہے، اب اس چائے میں سے نہ کوئی چینی ہٹا سکتا، نہ کوئی دودھ نکال سکتا، نہ وہ دودھ رہا نہ وہ چائے کی پتی رہی، وہ ایک الگ ہی چیز بن گئی، سمجھ گئے؟ اسی طرح جب تیری روح میں رب کا عکس آ جائے گا تو وہ ایسے مکس ہو جائے گا ایک دوسرے کے اندر کہ نہ تو بندہ رہا نہ تو رب، نہ بندہ نہ رب۔ تجھے اگر کوئی رب کہے گا تو یہ بھی غلط ہے، ہاں تو تجھے کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا نا، تو پھر کیا کہیں؟ وہ چپ رہیں، دیکھتے رہیں جو بھی ہے، نہ بندہ رہا نہ رب رہا۔ بلیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، نہ میں آدم حوا جایا، نہ کوئی اپنا نام ترایا ہیں، اور جو پورے کے پورے ضم ہو کے ختم ہو جائیں، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ ہوں یا وہ ہوں۔ ان کے اوپر تو ایک سایہ تھا نا، ضم تھوڑے ہوئے تھے، بلے شاہ ایک سایہ ہی تھا نا۔ وہ سایہ کیا تھا؟ یہ ایک الگ علم ہے، کبھی زندگی نے موقع دیا تو میں یہ علم بھی بتاؤں گا۔ جس طرح دل ایک آئینہ ہوتا ہے، جس طرح ہاں دل آئینہ ہے طریقت کا، ہاں حقیقت کا آئینہ جو ہے وہ روح ہے، حقیقت کا آئینہ روح ہے۔ تو ابھی تک زیادہ تر تعلیم دنیا میں جو ولی نے جو لے کے آئے ہیں وہ زیادہ تر دل کی تعلیم آئی ہے نا، روح کی تعلیم بہت کم آئی ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے اس کے بارے میں کہ روح کے بارے میں جانتے ہیں لیکن بہت کم، روح کے بارے میں ہم نے علم دیا ہے لیکن بہت کم کو۔ ہاں ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ الانسان مرآۃ الرحمن، کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا آئینہ ہے۔ وہ یہاں انسان کس کو کہا ہے؟ لطیفہ قلب تو ملائکہ میں سے ہے، انسان تو روح ہے نا، یہ روح بھی ایک آئینہ ہوتا ہے۔ جو بابا بلے شاہ تھے، جو منصور حلاج تھے، جو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو روح کی تعلیم ملی اور انہوں نے اپنی روح کو چمکا لیا۔ جب روح چمک گئی، بایزید کی روح چمک گئی، اس کے سامنے جب وہ صفاتی طفل نوری آتا تو روح کو لگتا ہے کہ میں رب ہوں، تبھی وہ کہتے تھے نا کہ میرا جھنڈا حضور پاک کے جھنڈے سے اونچا ہوگا، تبھی انہوں نے کہا نا ماں اعظم شانی سبحانی۔ بلے شاہ کے ساتھ بھی یہی تھا، ان کی روح چمک گئی، جب وہ حضور پاک کے سامنے جاتے تو ان کی روح حضور پاک جیسی نظر آتی، کیوں کہ روح آئینہ بن چکی تھی نا، اس کے اندر منعکس ہوتا حسن محمد۔ روح جو چمک گئی تو حسن محمد اس کے اندر منعکس ہوتا، دیکھنے والوں کو لگتا کہ یہ محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جب بلے شاہ کی روح اللہ کے سامنے جاتی تو روح تو آئینہ تھی نا، الانسان مرآۃ الرحمن، وہ تو آئینہ اللہ کا آئینہ بن گئی تھی نا، تو اس میں پھر اللہ کا جھلک نظر آتا۔ لیکن جب وہ اس کے سامنے سے ہٹتے پھر کیا نظر آتا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر یہ کلام انہوں نے کب لکھا؟ جب حضور کے سامنے گئے، اندر جھانکا تو انہوں نے اپنی روح میں دیکھا کہ محمد رسول اللہ نظر آ رہے ہیں۔ آدم کے سامنے گئے تو آدم نظر آئے، اللہ کے سامنے گئے تو اللہ نظر آئے، اور جب کسی کے سامنے نہیں تھے تو خالی تھا۔ جب وہ خالی تھا تو کہا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکا وچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، کی جانا میں کون۔ میں جدھر بھی جاتا ہوں وہی میرے اندر نظر آتا ہے۔ بھائی جو جدھر بھی جائے گا تو وہ نظر آئے گا، تو کیوں آئے گا؟ تو آئینہ بن گیا ہے نا۔ دل کا آئینہ اور ہے، اور یہ جو روح کا آئینہ ہے نا یہ اور ہے۔ روح کا آئینہ ہاں یہ اور ہے، اور یہ جو تعلیم ضم ہے یہ کچھ اور ہی ہے۔
اس میں صرف نظر آتا ہے کہ کوئی جھلک رہا ہے، اس میں بن جاتا ہے۔ تعلیمات گوھر شاہی میں جو ہے وہی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی نظر آ رہا ہے وہ ہٹ گیا تو چلا گیا، نہیں، اس نے جو چیز بھیجی ہے وہ وہاں جا کے چپک گئی، اب جو نظر آ رہا ہے نا تجھے وہ وہی بیٹھا ہے، جو نظر آئے گا نا وہی بیٹھا ہوگا، کیونکہ وہ منعکس نہیں ہو رہا، وہ عکس یہاں پر معکوس ہو گیا ہے۔ اس کے لیے ضم کے لیے آپ نے کوئی محنت نہیں کرنی، آپ نے کچھ نہیں لینا، نہ کچھ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سرکار کو راضی کرنا ہے، اور اگر وہ راضی ہو گئے تو پھر وہ اپنا عکس جو ہے باطنی وہ تمہارے اندر داخل کر دیں گے، تمہاری روح اس کے ساتھ جو ہے مکس ہو جائے گی۔ جب وہ روح مکس ہو گئی تو پھر جو ہے اس کے بعد اس کی رسائی عالم غیب تک ہو جائے گی خود بخود۔ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ ان کی مرضی پر ہے۔ لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے رہیں، ان کی مرضی ہوگی تو کریں گے، ان کے سامنے آؤ جاؤ نا، تاکہ ان کو موقع ملے اپنی مرضی چلانے کا۔ ان کے سامنے گھومو پھرو، ایسے ہی ٹہلو، ان کے سامنے گھومنے پھرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس مشن میں لگ جاؤ، اس مشن میں لگ جاؤ، پرچار مہدی کرو، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نام گونجے، زیادہ سے زیادہ جتنے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نام گونجے گا تم سرکار کی نظروں میں آنا شروع ہو جاؤ گے۔ جب سرکار کی بار بار نظروں میں آؤ گے نا، جو بھی تیرے دل میں خواہش ہے وہ پہنچ جائے گی نا ان تک کہ یہ مجھے چاہتا ہے، تو پھر وہ کرم فرما دیں گے۔ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے سرکار گوھر شاہی کے، کوئی کسی کو ضم نہیں کر سکتا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.